آج جو بجٹ مقرر کیا گیا ہے تقریباً 18,000 ارب کا یہ بجٹ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے سال کے اہداف تو حاصل نہیں کر پائی ہے حکومت. اس سال آپ کو کیا اچھی امید نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اگر یہی خرچ کر لیا جائے تو اجرتیں بھی بڑھتی ہیں، گروتھ بھی بڑھتی ہے اینڈ سچ فورتھ. دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو قوم کے بچے ہیں ان کو تعلیم کے لیے حکومت کیا دے رہی ہے، وہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو صحت کے لیے کیا دے رہی ہے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ شاید پی ایس ڈی پی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھایا گیا ہے. تو ان اے وے اب یہ سارا کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب ٹیکس اور اکٹھا ہوگا، جب انڈائریکٹ ٹیکس کم ہوگا. مگر ڈائریکٹ ٹیکس وہ لوگ جو اب ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے شاید ان پہ سختیاں وقتیاں کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو چیزیں چلیں گی اگر انڈسٹری چلے گی. تو کیا ہم نے بجلی کے جو اتنے مہنگے یونٹس ہیں اس کو کم کرنے کے انتظامات یا سستی بجلی پیدا کرنے کے انتظامات کیے ہیں؟ زراعت اس وقت چلے گی جب ان کو پانی ملے گا. تو یہ دو تین چیزیں ہیں، بچوں کی تعلیم، سکلز، سستی بجلی اور پانی، جو اس معیشت کو چلائے گی. اور اگر وہ معیشت چلتی ہے تو ٹیکس بھی آئے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور شاید چیزیں سستی ہو جائے. مگر اگر انڈسٹری اس سارے انتظامات پیسے کے باوجود نہ چلی تو پھر کرائسس وہیں رہے گا جہاں ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں بجلی کا بحران کو دور کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو پبلک کی آمدن اتنی ہوگی کہ وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بآسانی دے سکیں. سر کچھ دیر پہلے آپ نان فائلرز کے رضی صاحب آپ سے بات کر رہی ہیں، کچھ دیر پہلے آپ نان فائلرز کی بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ اس بجٹ کا مین ٹارگٹ جو تھے وہ فائلر اور نان فائلر، جیسے برہمن اور شودر کی بات ہو رہی ہو. جو نان فائلر جو ہیں ان کو شودر قرار دیا گیا ہے. یعنی سٹاک ایکسچینج ہو، پراپرٹی ہو، دونوں جگہ کے اوپر جو فائلر ہے اس کے اوپر ٹیکس اگر 15% ہے تو نان فائلر کے اوپر بڑھا کے 45% کر دیا گیا. میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، کرٹیسائز نہیں کر رہا. ہونا چاہیے کہ نان فائلر جو ہے، اور پھر خاص طور پہ یہ جو رستہ روکا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرانزیکشن کرنے سے چند دن پہلے ریٹرن فائل کر کے فائلر بن جاتے ہیں، اور یا کچھ عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے ریٹرن فائل کر کے بن جاتے ہیں، تو ان کا بھی راستہ روکا گیا ہے. تو یہ ایک اچھا ہے کہ اس طرح لوگ نے اگر بزنس کرنا ہے یا خرید و فروخت کرنی ہے، جائیداد کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، تو انہیں فائلر بننا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس سرپلس انکم اتنی ہے کہ وہ ان شعبوں کے اندر فائلر بن سکیں. بجٹ آنے سے پہلے بہت ساری افواہ تھی کہ 2 کروڑ سے زائد جو ٹرانزیکشن کرنے والا بندہ ہوگا اس پہ ٹیکس لگے گا. سرکار نے کہا نہیں، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. برابری اور مساوات کی بنیاد پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے کہ جو 1 روپے کی بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور نان فائلر ہے اس پہ 45% ہے، اور جو فائلر ہے اس کے لیے 15% ہے. چلیں سر، کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے. بالکل میں اسے پازیٹیو بجٹ سمجھتا ہوں. یہ اوورآل ایک پازیٹیو بجٹ مجھے لگا ہے. اگر آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد فوری طور پہ منی بجٹ نہ آیا تو یہ ایک مثبت بجٹ ہے. ٹھیک ہے.